اگر میں اس کی خصوصیات کو اجمال کے ساتھ بیان کروں تو آپ یہ 11واں شمارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ غوث پاک پہ آپ کو ہزاروں کتابوں کے بیچ اس کتاب میں جو ریسرچ میتھڈ کو جو اپلائی کیا گیا ہے، جو تحقیقی رنگ و آہنگ اس میں جو برتا گیا ہے، آپ کو غوث پاک پہ لکھی ہوئی کتابوں میں شاید دوسری جگہ آپ کو نہ ملے۔ یہ ایک اس کی بڑی انفرادیت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پوری عقیدت اور محبت اور خلوص کا رنگ آپ کو نظر آئے گا، لیکن ساتھ ہی عقیدت مندوں کے حوالے سے بہت سارے موضوعات ہیں جن موضوعات میں جہاں غلو کی آمیزش نظر آئی، یا ایسے موضوعات جو بڑے نازک ہیں ان موضوعات پہ بڑی تنقیدی اور ذمہ دارانہ گفتگو کی گئی۔ مثال کے طور پہ اس میں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا جو ایک مشہور مقولہ ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اس کی تفہیم اور تشریح کے حوالے سے کافی ابہام پایا جاتا ہے۔ اس ابہام کو جس تنقیدی اور تحقیقی بصیرت کے ساتھ ہمارے مولانا غلام مصطفیٰ اظہری صاحب نے کھولا ہے، یہ ایک بڑا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اب تک علمی رنگ میں اور تنقیدی رنگ میں کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ یہ اس حوالے سے ایک نیا کام ہے جو اس شمارے میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ضخامت کی بھی ہم بات کریں، جو ظاہری داری اس کی ہے، تو ضخامت کے اعتبار سے بھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 672 صفحات اور بڑی سائز میں اتنی بڑی سائز میں اتنی ضخیم کتاب جو ہے اردو میں سیدنا غوث پاک پہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضخامت کے اعتبار سے بھی اب تک کا حضرت غوث پاک پہ سب سے مبسوط کام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ جو کتابیں غوث پاک پہ آپ کو ملیں گی وہ عام طور پہ کراماتی پہلو سے آپ کو ملیں گی یا ان کی سوانحی پہلو سے ملے گی۔ اس میں کرامتی پہلو بھی ہے، اور کرامتی پہلو پہ بھی تفصیلی مقالہ میں سمجھتا ہوں کہ 60-70 صفحے کا مقالہ ہے، اور اسی طرح 60-70 صفحے کا مقالہ سوانحی مقالہ بھی ہے۔ سوانح بھی جس شرح و بسط کے ساتھ ڈاکٹر جہانگیر عالم مصباحی نے لکھا ہے، ایسی تفصیلی سوانح جو ہے آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گی۔ ایک تو تفصیل ہے اور اس کے بعد تفصیل کے ساتھ تحقیق بھی اس میں ہے۔ اسی طرح کرامت پہ جو گفتگو کی ہے ناظم اشرف مصباحی صاحب نے، تو یہ بھی جو ہے سمجھیے کہ کرامت کے حوالے سے بڑی تحقیقی گفتگو ہے۔ لیکن اس کے علاوہ صرف کرامت اور سوانح پہ مبسوط نہیں رہا، بلکہ اس سیدنا غوث پاک کی شخصیت کے مختلف پہلو، ان کے افکار، ان کے عقائد، ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں، ان کے اثرات، ان سے منسوب خانقاہ ہیں، اس طرح مختلف زاویوں سے ان کی شخصیت پر ایک مبسوط گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی اور جامع گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ حضرت غوث پاک کے حوالے سے حتی الامکان کوئی ضروری پہلو تشنہ نہ رہنے پائے۔ اسی طرح ایک پانچویں جو خصوصیت، اس کی بڑی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر اتنی ضخامت کے باوجود، اور میں سمجھتا ہوں کہ منظومات کو اور مکتوبات کو چھوڑ دیں تو بھی 30 سے زائد مقالات ہیں۔ ان مقالات میں یہ 30 سے زائد جو مقالات ہیں، ان میں صرف نقل در نقل نہیں ہے، بلکہ اصالت ہے، اوریجنلٹی ہے۔ یہ اوریجنل ریسرچ ورک ہیں، سب نے اثر نو لکھا ہے اور اپنی فکر اور اپنی بنیادوں پہ اور اپنے اصل مصادر و مراجع سے لکھا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ اصالت کے اعتبار سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ زبان و بیان جو اس رسالے کا ہے، یہ بھی سادہ ہے، عالمانہ ہے، علمی ہے، بہت پیچیدہ زبان نہیں ہے، بہت گاڑھی زبان نہیں ہے، قدیم زبان نہیں ہے۔ تو آج کی اردو جو رواں دواں اردو ہے، سہل اور شستہ اردو ہے، اس اردو میں بات کی گئی ہے جس کو ہر متوسط اردو دان طبقہ اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ پریزنٹیشن اس کا بڑا اعلیٰ ہے، آپ ہاتھ میں لیجئے تو لگتا ہے کہ کوئی کتاب آپ نے لے رکھی ہے۔ تو اس کی جو ظاہری پیشکش ہے، یہ پیشکش بھی بڑی جاذب نظر ہے۔ تو ظاہری جو پریزنٹیشن ہے اس کتاب کی، یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے۔ اس کا ظاہر ہو باطن ہو، ہر اعتبار سے ظاہری پریزنٹیشن بھی اس کا بہت خوبصورت ہے۔ حضرت غوث پاک پہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی کتاب ہے یا پہلا کام ہے جس میں اپنوں کے اوپر بھی نقد کرنے کی جرات کی گئی ہے۔ ہمارے یہاں عقیدت مندیوں کے بازار میں لوگ صرف میٹھی بات سننا چاہتے ہیں، کڑوی بات یا سخت بات، چاہے وہ اس میں جس اعلیٰ معیار کی صداقت کیوں نہ ہو، اس کو لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ اس میں اپنوں پر بھی، یعنی غوث پاک کے ہم جیسے عقیدت مندوں پر بھی، اس میں جو ہے ہماری عقیدت مندیوں میں جہاں انحراف ہے،
جہاں ضرورت سے زیادہ غلو ہے اس پر تنبیہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر بند باندھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے دوسروں کو، جن لوگوں کو تصوف سے ربط نہیں ہے، غوث پاک سے صحیح سے آشنا نہیں ہے، ان کو دعوت فکر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ضیاء الرحمن علیمی صاحب کا جو مقالہ ہے کہ حضرت غوث پاک محدثین کے نظر میں یہ بہت یونیک کام ہے، اور اس سے پہلے تو خود میری نظر سے ایسا کام نظر سے نہیں گزرا کہ محدثین کی نظر میں حضرت غوث پاک کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ وہ چاہیں ایسے محدثین جنہیں عام طور پر صوفیہ کا مخالف مانا جاتا ہے، وہ شیخ ابن تیمیہ ہوں، شیخ ابن جوزی ہوں، شیخ ابن قیم ہوں، علامہ ذہبی ہوں، اس طرح کے محدثین جنہیں عام طور پہ ناقد تصوف مانا جاتا ہے، منکر تصوف مانا جاتا ہے، ایسے لوگوں نے بھی حضرت غوث پاک کی عظمت کا اعتراف کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے غوث پاک صرف صوفیہ کا سرمایہ نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے سرمایہ ہے، چونکہ امت کے تمام طبقات نے ان کو قبول کیا ہے۔ اس قسم کے اکابر اور بڑے محدثین جو نامور محدثین ہیں، تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 20 سے زائد مشہور اساتین وقت جو محدث رہے ہیں، ایسوں کے ریفرنس سے جو ہے ڈاکٹر ضیاء الرحمن علیمی صاحب نے گفتگو کی ہے۔ ایسے لوگوں کو جو تصوف کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے، جو غوث پاک کی عظمت کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے، وہی سمجھتے ہیں بس یہ جاہل مقرروں کے غوث پاک ہیں، ان کے لیے اس میں دعوت فکر ہے کہ غوث پاک کی عظمت صرف جاہل مقرروں سے مت ناپیے، جن کو آپ سب سے بڑا اپنی نگاہ میں سمجھتے ہیں ان کی نگاہ سے دیکھیے تو بھی غوث پاک غوث اعظم ہی نظر آئیں گے۔ تو یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ غوث پاک کی جو اہم تصنیفات ہیں، الفتح الربانی ہے، غنیۃ الطالبین ہے، فتوح الغیب ہے، اس طرح کی جو 5-6 اہم تصنیفات ہیں، ان تصنیفات میں سے ہر تصنیف پر تعارفی اور تلخیصی مقالہ اس میں شامل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس تصنیف کا پورا آپ کو تعارف مل جائے گا، اس کا غوث پاک سے انتساب مل جائے گا، تاریخی طور پہ اس کے مصادر و مراجع مل جائیں گے، اس کے مخطوطات کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں بنیادی اعتبار سے غوث پاک نے کہا کیا ہے اس کا خلاصہ مل جائے گا۔ تو یہ بھی اس کے اندر غوث پاک کے جو اپنے اوریجنل تھاٹ ہیں، ان کی اوریجنل تعلیمات ہیں، اس کی بہترین تلخیص جو ہے اس کتاب میں جو ہے شامل ہے۔ اور 11واں اس کا امتیاز یہ ہے، یا 11ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ شمارہ غوث پاک پر شمارہ ہے، 11ویں کی مناسبت سے 11واں شمارہ ہے۔ ہم لوگ 11ویں کے مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 11ویں کا اس طرح جو ہے الحسان کے 11ویں شمارے کا غوث پاک کی 11ویں سے منسوب ہونا خود غوث بارگاہ غوثیت میں الحسان کی مقبولیت کی دلیل ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ چنانچہ ہم تو خود بارگاہ غوثیت میں اس کو پیش نہ کر سکے، لیکن ایک بعض ہمارے محبین نے، حیدرآباد کے بعض ہمارے قادری محبین نے خود اس کو بارگاہ غوثیت میں لے جا کے پیش کیا، وہاں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی قبر انور پہ اس کو پیش کیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے جس خلوص سے اس کو تیار کیا تھا، یہ خلوص، اس کا اثر دوسروں میں بھی پہنچا، اور اس کو حضرت غوث پاک نے بھی قبول کیا، ان کی بارگاہ تک بھی اشاعت کے چند ہی مہینوں بعد یہ پہنچ گیا۔ تو یہ اس کے امتیازی اوصاف تھے جو ہماری نظر میں تھے۔